کشفیہ نظامیہ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سرکار کی آمد اللہم صلی علی سیدنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے درود لبوں پہ سجائے ہوئے بابا قدیر کی سنگت پائے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم میرے کملی والے دے مکھ چوں میرے کملی والے دے مکھ چوں رحمان نظر پہ آیا ہے میرے کملی والے دے مکھ چوں رحمان نظر پہ آیا ہے میرے کملی والے دے مکھ چوں رحمان نظر پہ آیا ہے تائیوں مدنی ماہی نبیاں دا تائیوں مدنی ماہی نبیاں دا سلطان نظر پہ آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ سونا عرشاں تو لنگ پار گیا آپ اپنا کرن دیدار گیا سونا عرشاں تو لنگ پار گیا آپ اپنا کرن دیدار گیا سدرات جیڑا رکیا ہے سدرات جیڑا رکیا ہے حیران نظر پہ آیا ہے سدرات جیڑا رکیا ہے حیران نظر پہ آیا ہے آج کے دن کے لیے اشعار میلاد دی رونق گر کشفی سانو عرش دی رونق لگ دیئے
میلاد دی رونق گر کشفی سانو عرش دی رونق لگ دیئے اے مکان نجبابا کشفی دا اے مکان نجبابا کشفی دا لا مکان نظر پہ آیا ہوندہ ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ کشفیہ نظامیہ میلاد دی رونق گر کشفی سانو عرش دی رونق لگ دیئے اے مکان نجبابا کشفی دا اے مکان نجبابا کشفی دا لا مکان نظر پہ آیا ہوندہ ہے اے مکان نجبابا کشفی دا لا مکان ہو سلام ہو تجھ پہ کشفی پیا ہو سلام ہو بابا قدیر پیا اس ورد دا ذاکر ہر عرشی اس ورد دا ذاکر ہر عرشی فرشی بھی نظر پہ آیا ہوندہ ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ آستانہ علیہ کشفیہ نظامیہ ہو سلام ہو تجھ پہ کشفی پیا ہو سلام ہو بابا قدیر پیا اس ورد دا ذاکر ہر عرشی اس ورد دا ذاکر ہر عرشی فرشی بھی نظر پہ آیا ہوندہ ہے اس ورد دا ذاکر ہر عرشی فرشی بھی نظر پہ آیا ہوندہ ہے مینا پاک دا جایا ابن عبداللہ آیا آمینہ پاک دا جایا شانہ کی دساں یارو شانہ کی دساں یارو بابے تے مادیاں شانہ کی دساں یارو بابے تے مادیاں سیرا محمد والا ہورا بیگان ہویا گلے گلے روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرنے دی خاطر کئیاں مکے وچ دعائیاں اعظم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مل دیاں رہ گیاں اعظم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مل دیاں رہ گیاں دائیاں نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے کھوجیاں تے گل لایا سرکار نے حسن والے کھڑے ویکھدے رہ گئے سارے پڑھنے ہیں رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا یا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی اج ہویا
دے کرم دیاں برساتاں ہویا نور دا نوری چانن سب مکیاں کالیاں راتاں اسے فرشی فرش سجاؤ تسی فرشی فرش سجاؤ اللہ نے عرش سجایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا تینو ملیا کملی والا تیری گود وچ آیا جڑا دو جگ دا رکھوالا نہیں ملیا اور کسے نو نہیں ملیا اور کسے نو جو ملیا تینو سرمایا کملی والا آیا ساڈا کملی ہوئے ہم کشتی والے درود لبوں پہ سجائے ہوئے ہم کشتی والے بابا قدیر کی سنگت پائے ہوئے ہم کشتی والے نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہوا چار سو کار کی آمد وہ سائڈ ہوئی سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے یہ دنیا دے دو جہانا دے مقدار آ گئے جلوس پہ آگے سب سے
ओए चलो थोड़ी देर रही का झंडा उठाए हुए सरकार आ गए सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए सारे पढ़ो दरूद अज सरकार ओए मिलाद की महफिल जिनके लिए हमें
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमिना माईदा है लाल बड़ा सोना, आमिना माईदा है लाल बड़ा सोना, जिदे हथ लज साडे लजपाल बड़ा सोना, जिदे हथ लज साडे लजपाल बड़ा सोना। ताह पेशानी यासीन दा सेहराए, नशरा सीनाए बल फजर दा चेहरा, ताह पेशानी यासीन दा सेहराए, नशरा सीनाए बल फजर दा चेहराए। जुल्फ दा की पुछने, जुल्फ दा की पुछने, हर वाल बड़ा सोना, जिदे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। स्टॉप किधर से? वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। नहीं 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 आवाज़ आई। वीडियो पे ड्रोन शॉट लेना, तूने भी तुमने आगे खड़े होना। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ। अच्छा साइड से जिंदाबाद। मिलाद का झंडा उठाए हुए हम कश्मीर वाले हैं, मिलाद का झंडा उठाए हुए हम कश्मीर वाले हैं, बाबा कदीर की संगत पाए हुए हम कश्मीर वाले हैं। रुको 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 लाइन चले साइड कर दो, चले साइड दो कर मैं कर दो आगे ओ मरे चले साइड कर दो।
झंडे साइड ते करो पीछे झंडे पिछा ते ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਤੇ पीछे कर लेना तू भी जी सही आस्तानालिया कश्फिया निजामिया जिंदाबाद आस्तानालिया कश्फिया निजामिया जिंदाबाद लाइन कराओ लाइन लाइन मौसम भाई लैंड करवाओ थोड़े थोड़े पीछे हो यार पीछे और दरवाजे के नाल लाइन जोड़ो दरवाजे के नाल लाइन जोड़ो
لگی نا فوٹو ویڈیو نہ لوگ الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيد المرسلين من قال لا نبي بعدي أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا دے بلند درود پاک یہ آج میری کہنے پہ ضرورت نہ پڑے اگر آج جس نے کنجوسی کر لی نا وہ اپنی آپ کو خراب کر لے گا دوبارہ پڑھے باواد بلند پڑھے جناب محترم و مکرم قبلہ پیر سید وحید حسین شاہ صاحب، جناب محترم و مکرم سید محمد سعید شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ، جناب سید علی حیدر شاہ صاحب لخت جگر مرید باوفا سید شمشیر علی شاہ نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عقیدت مندان متوسلین مریدان پیر سید کشفی شاہ صاحب نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کی یہ مبارک ساتھ ہے، مبارک صبح ہو، سورج کی نکلنے والی پہلی مبارک کرن اور رات کو غروب ہونے والے چاند کی آخری مبارک کرن اور صبح 4:19 کا مبارک وقت، یہ وجہ تخلیق کائنات، ظہور امام الانبیاء سید المرسلین ختم الانبیاء سرور کائنات مجسم رحمت محسن انسانیت آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم قریشی ہاشمی مطلبی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں، باسعادت دن، باسعادت لمحات اور آج کی باسعادت صبح اور یہ باسعادت محفل۔ میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت میری کیفیت اس انسان کی ہے، اس طالب علم کی ہے جو کسی مدرسے سے، کسی استاد سے، کسی آستانہ عالیہ سے، کسی در دولت سے کسب فیض کرتا ہے اور اس کے بعد اسی آستانہ عالیہ اور انہی اساتذہ کے سامنے پھر وہ
اپنا سبق سناتا تھا. تمام حضرات توجہ میری طرف رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی معاملات ہوتے رہتے ہیں, توجہ نہیں اپنی توڑنی چاہیے, توجہ میری طرف رکھیں. ہم نے یہ فیض کے 3 دھارے دیکھے اپنی اس عمر میں. سید شاہد حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں, محمد ریاض قمر بیٹھے ہیں اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے فیض کے 3 دھارے دیکھے ہیں. سید کشفی شاہ صاحب نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کا دھارا, پھر ڈاکٹر حضور قبلہ پیر سید محمد قدیر نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کا دھارا, اور اب ان کے فیض کی توجہ کا مرکز قبلہ پیر سید وحید حسین اور سید سعید شاہ صاحب کے فیض کا دھارا. گجرات والوں کو لمحہ لمحہ یاد ہے آج وہ پرانی شکلیں. جب ہمارا بچپن تھا تو سائیں ٹالی اور شریف صاحب صوفی عنایت اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ان کی گٹھی میں بسی وفا کی ایک ایک نس کو ہم نے پیر کشفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفاؤں میں اس کا اظہار بھی دیکھا ہے اور دیوانوں کو کشفی شاہ کے عشق میں ناچتے بھی دیکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ, آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ. آج ان کی آل اولاد اسی فیض کے کسب کے لیے جو ان کے بزرگوں نے حاصل کیا تھا, اس کے حصول کے لیے آج اسی عقیدت سے, اسی احترام سے, اسی طریق سے, اسی جنون سے اور اسی عشق کی مستی میں آج بھی یہ چکازیاں میں ان کی آمد جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اور خدا تعالیٰ فیض کی برکت سے فیض یاب فرمائے. آمین. میں آج کی اپنی گفتگو کو بالاختصار 15 منٹ زیادہ سے زیادہ میں آپ کے لوں گا. آج کا میرا موضوع وقت کے حالات کی نزاکت, اور میں ایک تاریخ کے دھاروں کو آپس میں جوڑ رہا ہوں. جتنا محفل میلاد کے جشن کا آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہو, اس لیے کہ آج ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی ذات مبارک پر ہر طرف سے, اغیار کی طرف سے, کفار کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, لبرلز کی طرف سے, سیکولرز کی طرف سے جو آج اٹیک ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ 1921 یا 22 کی شاہ صاحب کی بات, 1912 میں برما رنگون میں ایک مرد حق ادا, مرد درویش عاشق مصطفیٰ نے جو جھنڈا بلند کیا تھا, وہ دنیا کو یہ سامنے لگا ہوا ہے, وہ سارا تاریخی ریکارڈ ہے یہ سامنے لگا ہوا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ تصویری ریکارڈ ہے, اب اس فقیر کی زبانی سن لیں. یہ 1912 میں پہلا جھنڈا پیر سید کشفی شاہ صاحب نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رنگون کی سڑکوں پر جب بلند کیا تو کون جانتا تھا کہ اس مرد حق ادا کا یہ جھنڈا اٹھایا ہوا آج امت مسلمہ کو دفاع ناموس رسالت کے لیے سب سے بڑا جو جھنڈا نظر آئے گا وہ کشفی شاہ کے ہاتھ کا جھنڈا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, آستانہ عالیہ کشفیہ نظامیہ, میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, بابا قدیر کی سنگت پائے ہوئے, درود و سلام لبوں پہ سجائے ہوئے. واہ کیا بات ہے, اس جملے نے دل خوش. میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, جب تک میرے آقا کی میلاد کا جھنڈا اٹھا رہے گا, کافر مشرک ساری دنیا کے اکٹھے بھی ہو جائیں اور میرے نبی پر اگر رقیق حملے بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی
اللہ سبحان اللہ خطہ دھرتی پر 1.5 ارب مسلمانوں کے 3 ارب ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں کشفی شاہ کا جھنڈا بلند ہوگا اور ہم بتائیں گے ہم کشفی والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کو ثابت کرے، میں عادی نہیں ہوں اس طرح کی گفتگو کا، الزامی گفتگو کا، دل میں بات آ گئی ہے سن لیں۔ یہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ جھنڈے اٹھانا کہاں لکھا ہے؟ یہ علم غیب کہاں لکھا ہے؟ حاضر و ناظر کہاں لکھا ہے؟ یہ حیات النبی کہاں لکھا ہے؟ یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہو تو تم مانو گے؟ بڑی توجہ سے ہم کہتے ہیں تم بتاؤ پہلے کہ کہاں لکھا ہو تو تم مانو گے کہ ہم مان گئے؟ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں۔ جب وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں تو ہم کہتے ہیں تم قرآن کو ثابت کرو۔ تم کہتے ہو کہ میلاد النبی کی دلیل قرآن سے ثابت کرو، ہم کہتے ہیں میلاد بعد میں ثابت کریں گے اور تم پہلے قرآن کو ثابت کرو۔ تم اب دیکھیں میرے تاریخی جملے ہیں، تم میلاد کو نکال دو، میلاد کو نکال دو، خدا کی قسم نہ قرآن ثابت ہے نہ اسلام ثابت ہے۔ اس لیے سن لو، میلاد پہلے ہے، میلاد قرآن کے صدقے نہیں ملا، قرآن میلاد کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، وہ نہ اس کا مصطفیٰ، زندگی حضور ہے، ناریہ کشفیہ نظامیہ زندہ باد، شہید میلاد النبی زندہ باد۔ میلاد کا جھنڈا کشفی شاہ نے اٹھایا تھا، میلاد پہ میرا فوکس ہے، لفظ میلاد پر۔ میلاد کہاں ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت کریں؟ قرآن سے ثابت کریں۔ میں کہتا ہوں پہلے میلاد ثابت ہوگا تو پھر قرآن ثابت ہوگا، اس لیے کہ میلاد قرآن کا صدقہ نہیں ہے بلکہ قرآن میلاد کا صدقہ۔ آج کی صبح 4:19 پر یہ ولادت نہ ہوتی، آدھا حضرت نے کیا بات کہہ دی؟ وہ کہتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان۔ نثار تیری چہر پہر پر، آج کا دن، آج کی صبح ولادت، صبح ولادت، یوم ولادت، ماہ ولادت، نہیں علم ولادت۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ علم ولادت۔ ہم یوم ولادت کو بھی مانتے ہیں، ہم صبح ولادت کو بھی مانتے ہیں، ہم ماہ ولادت کو بھی مانتے ہیں۔ ماہ ولادت، ماہ ولادت، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماہ ولادت، اب مہینہ سمجھ رہے ہیں؟ ماہ ولادت، ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں چاند کو کہتے ہیں۔ پھر سنو، ماہ ولادت، ربیع الاول پہ بعد میں آؤں گا، کیا کہا میں نے؟ صبح ولادت، یوم ولادت، سات ولادت، ماہ ولادت، ماہ کامل، والقمر، قسم ہے مجھے چاند کی۔ یہ خدا نے کو آسمان کے چاند کی قسم کھائی ہے، یہ ماہ کامل کی قسم کھائی ہے، جو صبح ولادت، جو سات ولادت، جو یوم ولادت اس دنیا میں ظہور ہوتا ہے، وہ ماہ ولادت، وہ اس ولادت کا چاند ہے، اس ولادت کا وہ چاند ہے۔ اور علم ولادت، صبح ولادت، بھئی سنو قبل غور ہے، میں کیا تطبیق کرنے لگا ہوں، کس طرح سلسلہ جوڑنے لگا ہوں۔ صبح ولادت خدا نے دی، یوم ولادت خدا نے دیا، ماہ ولادت خدا نے دیا، اور علم ولادت کشفی شاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے بابا قدیر کی سنگت پائے ہوئے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مرا رہے ہیں۔ میں نے آج کل ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، قرآن کی کتابی تفسیر نہیں، عملی تفسیر، آیتیں چن چن کے نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ پبلش بھی ہو جائے گا۔ محرم کا پورا مہینہ میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کتاب سے نہ دیکھو، اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو فاطمہ کے لال کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر نظر آ جائے گی۔ آپ کہیں تو آپ کو ابھی چند ایک آیتیں بتا دیتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لینا کہ ان کی تفسیر کتابوں میں نہیں ملے گی۔ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، تشبیہات کا ہیر پھیر ہے، استعارات کا ہیر پھیر ہے، تمثیلات کا ہیر پھیر ہے، زباندانی کا ہیر پھیر ہے، لیکن اگر عملی طور پر دیکھنی ہو تفسیر تو پھر فاطمہ کے لال میں دیکھ لو۔ اب میں جو بات کرنے لگا وہ سنیں۔ آیتیں میں نے نکالی مثال کے طور پر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خدا اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کیا کرو؟ خوب چرچا کرو۔ یہ اردو میں لفظ سنا ہوا ہے، چرچا کرو۔ یہ چرچا کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کو، آپ کے میں سماعتوں کو، آپ کے جذبات کو، احساسات کو، آپ کے عشق کی جو تارے ہیں ان کو چھیڑ رہا ہوں، ہلکا ہلکا چھیڑ رہا ہوں۔ یہ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ کار بہ کے چرچا نہیں ہوتا۔ کبھی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے چرچا نہیں ہوتا۔ محفل کر لو ہو جائے گی، محفل ذکر کر لو، قرآن خوانی کر لو، محفل میلاد کر لو، چرچا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب بڑا جلسہ ہو جائے، کسی میدان میں ہو جائے، بہت بڑے میدان میں کر لیں، جلسہ ہو سکتا ہے، جو چرچے کا لفظی معنی کی گہرائی اور گہرائی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ چرچا کیسے ہوگا؟ کتابوں میں پڑھیں، آپ تفسیریں میں پڑھیں، چرچا کیسے ہوگا؟ آپ پڑھ لیں گے دماغ الجھ جائے گا، الفاظ کے ہیر پھیر میں سمجھ نہیں آئے گی، چرچا کیسے کریں؟ آپ کو بتاؤں عملی تفسیر، چرچے کی عملی تفسیر۔ اگر آپ نے چلو ایک قرآن کی آیت کی تفسیر مجھ سے لے جائیں، ایک لے جائیں، جب بھی گھر جائیں عالم تصور میں اس آیت کو ذہن میں لائیں، تلاوت کریں اور پھر عملی سامنے تصویر لے آئیں۔ وہ کیسے؟ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے حبیب جب تم پر کوئی نعمت ہو جائے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سامنے مزار کی برکت سے کیا نقطہ آ گیا سامنے ذہن میں، کیا بات آ گئی؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے حبیب سے، آپ کہیں گے نبی سے، آپ کہیں گے رسول سے، آپ کہیں گے پیغمبر سے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کاف کی ضمیر حاضر مخاطب کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، کاف آپ یہ ایک کے لیے، واحد کے لیے، حاضر مخاطب کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اور دنیا میں جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں، اور نعمت کو کہہ رہا ہے، رب اپنی نعمت کو کہہ رہا ہے کہ جب تم پر کوئی نعمت ہو جائے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا، کسی کے پاس 10,000 روپے، 10,000 روپے، اس پر نعمت کب ہوگی؟ جب 15 ہو جائیں گے، یہی نعمت ہوگی نا کہ یہ 10 سے 10 روے تو نعمت تو نہ ہوئی، اور جو ایک بندہ اور ہے اس کے پاس 10 ہے، اس کے 15 ہو گئے تو اس کے بڑھ گئے، نعمت ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ ہو گئی نا۔ اب ایک حد ہے ہر نعمت کی درجہ بندی کی، ایک حد ہے۔ اس کائنات میں رزق نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مرتبہ نعمت ہے، منصب نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، فیض نعمت ہے، فضل نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، انعام ہے، ہر ایک کی درجہ بندی ہے۔ ارے پوری کائنات کے انعام اور نعمتوں کی درجہ بندی کرتے چلے جائیں، ارے فرش سے لے کر عرش تک ہر درجہ بلند ہوگا، لیکن میرے نبی کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
توجہ ہے؟ میں ابھی نقطہ وہ کہنا ہے جو کرکس ہے میری پوری گفتگو کا. نعمت حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تے جدوں رب حضور نو کہے کہ جدوں تواڈے تے کوئی نعمت ہوے تے چرچا کرو تے اندازہ کرو کہ سرکار تے کیڑی نعمت ہوئے گی جدا حضور چرچا کرن. وہ کیڑی نعمت ہے بھئی؟ حضور تے اللہ دے بعد سب تو بڑی نعمت نے کہ حضور تے کیڑی نعمت ہوئے کہ رب کہندا ہے حبیب جدوں تیرے تے کوئی نعمت ہوئے تے چرچا کر. تے سرکار تواڈے تے کیڑی نعمت ہے جدا تسی اسی تے چرچا کرنے ہے تواڈا. کائنات چرچا کر دی ہے تواڈا تے تسی جدا چرچا کرو گے کہ نعمت دا اظہار ہو جائے. مصطفیٰ تے رب دے درمیان اور کوئی ہے نہیں. ہے کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر قصہ آئے ہائے ہائے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قربان جاؤں. پوری ربائی کہہ کے پوری ربائی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر اے اگے کوئی گل نہ کر تیری زبان تے کوئی گل نہ نکلے. خدا دے بعد اگر کوئی ذات بزرگ ہے تو مصطفیٰ کریم دی ذات ہے. مولانا سعدی پتہ کی کہنا چاہتے ہیں اے دے بعد ہن تو کوئی اگے گل نہ کری. قصہ مختصر بس اے بات ختم کر. بعد از خدا بزرگ تو ہی. رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حبیب تسی جیڑی تواڈے تے نعمت ہوئے او دا چرچا کرو. حضور تے کیڑی نعمت ہوئے کو چرچا کر. حضور نو تے صرف رب ملے تے چرچا ہوتا ہے. اس تو تھلے والی گالی کوئی نہیں. حضور دے تھلے ہور کیڑی نعمت ہے کہ جڑی حضور تو ود کے ہوئے کہ حضور چرچا کرن. حضور دے اتے صرف رب دی ذات ہے کہ رب تے پہلے ہی ہوتا ہے تے او رب دا رب او دے تے او رب دا تے چرچا کالا کرنا ہے. مسئلہ سمجھانا تھا آپ کو تفسیری اسلوب سے. اصل بات یہ ہے کہ خدا پیغمبر کی نسبت سے توسط سے واسطے سے بات ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جدو اے میرے نبی دی امت میں نبی نو اے گل کرنا پیا تے نبی دے اتے نعمت کوئی نہیں تے سارا جہان تو اڈے واسطے نعمت ہے. بے اولاد پیر صاحب کو آگے دعا منگوان دے اولاد ہو جائے کیوں وہ نعمت ہے محروم ہے. روزگار نہیں دعا منگوان دے کیوں نعمت ہے روزگار نہیں. عزت واسطے محنت دعا کروان دے یہ ساریاں نعمتاں نہیں. کہ اللہ کہندا حبیب انہاں نو دس دے حکم تینوں ہے تعلیم انہاں دی ہے کہ جدو انہاں تے کوئی نعمت ہوئے تے چرچا کرو. کس طرح چرچا کرو بھئی؟ یہ وہ چرچا ہے بس آپ کو تفسیر سمجھانی تھی. اتنی تمہید کے بعد آپ کو ایک بات سمجھانی تھی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا چرچے کا عملی تصویر کیا ہے. عملی تفسیر وہ کیا ہے؟ وہ 1912 میں رنگون کی سڑکوں پر یہ جو جلوس کشفی اشارے نکالا تھا یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی عملی تصویر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کشفیہ نظامیہ میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے. شاہ صاحب فیض کنو کہنے رہے؟ میں بابیاں کو پوچھا فیض کنو کہنے رہے؟ انہوں نے کہا جاری ہے تو فیض ہے. جب مک گیا تو فیض کا پھر ان کو فیض نہیں کہا. اے نہیں کہا سکتے فیض سی، فیض کدے سی نہیں ہوندہ، فیض ہے. بس سمجھے تصرف کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہم اس کی بات ہے. فیض ختم ہو جائے رک جائے تو فیض کی دنیا ختم. یہ نہیں کہہ سکتے یار کدے فیض سی. کدے فیض سی والی گل نہیں. فیض کبھی تھا نہیں ہوتا، فیض ہے ہوتا. یہ ہوتا ہے. کہو گے شاہ صاحب تسی یہ انہاں وڈا دعویٰ کر دیو کہ کوئی دلیل دیو. اے تسی جڑے بیٹھے دیو یہ اج دے دن
کہ کسی دے فیض دا جاری ہونا ہے. بات یاد رکھیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا فیض جاری کیسے ہوتا ہے, فیض جاری کیسے ہوتا ہے, فیض ایسے جاری ہوتا ہے. یہ ہے فیض, یہ ہے جاری فیض. اس فیض کی سمندر سے پیر سید ڈاکٹر محمد قدیر نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض لیا اور پھر تقسیم کیا. حق قدیر یا قدیر 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 حق قدیر یا قدیر. اس کو فیض کہتے ہیں. اور کوئی مولوی تقریر کرے گا نا اسٹیج پر آ کر, باہر کا کتابی بات کرے گا, کوئی مقرر بات کرے گا کتابی بات کرے گا, کوئی محقق محدث مفسر کوئی بات کرے گا یہاں پر کتابی بات کرے گا. انجم شکیر کتابی نہیں حسابی بات. اس لیے کہ میں نے بھی ان پاؤں کو چھوا ہے اور ان ٹانگوں کو دبایا ہے. میں بھی سکولوں آ کے بیگ لاؤندا سا تو میری ماں ان پہ ایجنسی بابا جی پیر تو دبایا. ہم کیسے بھول جائیں, یہ ہماری نسل تک ہے. یہ بات آپ کو منتقل ٹرانسفر کر رہا ہوں, ہماری نسل کے بعد بات ختم ہو جائے گی. قبلہ کشفی شاہ کے پیر دبانے والا یہ ایک نسل ہے. شاد شاہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, ہم وہ لوگ ہوں اس نسل کے لوگ ہیں. ہم نے کشفی شاہ کے بھی پاؤں کو چھوا ہے, ہم نے ڈاکٹر قدیر نظامی کے پاؤں کو بھی چھوا ہے. ہاں, اور آج اس فیض کی لڑی, اس فیض کا تسلسل, اس فیض آبشار کا جھرنا آج ہمارے سامنے ہے. آج یہ جو پگ ہے, پگڑی ہے, یہ جو دستار ہے, یہ اس فیض کا وقار ہے. یہ دستار ہے اس فیض کا وقار ہے اور ہمیں اس پر اعتبار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, آستانہ علیہ کشفیہ نظامیہ. حضور قبلہ پیر ڈاکٹر سید, میری گفتگو ختم ہو گئی, اب آخری بات سن لیں. حضور قبلہ ڈاکٹر سید محمد قدیر نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طویل عرصہ ان کے ساتھ, ان کی صحبت میں, ان کے فیض کی طلب میں گزرا. طویل عرصہ لڑکپن سے لے کر ان کے پردہ فرما جانے کے بعد, بلکہ وہ آخری جو میلاد النبی تھی 2016, آخری میلاد النبی, جب تک دم میں دم ہے ہم وہ ساتیں بلا نہیں سکتے. نہ وہ رات کی محفل اور نہ وہ صبح کا وقت. جب میں واپس لاہور جا رہا تھا, بھائی ریاض کے گھر میں تھا, تو مجھے بندہ بلانے آیا, پتہ ڈاکٹر صاحب بلا گئے. میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, بچے میرے بیٹھ کے ہم جا رہے تھے, تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بلا رہے. میں جب حاضر ہوا, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ کشفیہ نظامیہ, زندہ باد, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد. حق قدیر یا قدیر حق قدیر یا قدیر حق قدیر یا قدیر حق قدیر یا قدیر. محفل میں رات کو طبیعت ان کی کمزوری تھی, تو آدھی محفل میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے میں چلتا ہوں. میں نے جا کے صرف اتنی بات کان میں کہی, میں نے کہا حضور کچھ دیر اور بیٹھ. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں اور یہ جو ان کی شفقت ہے, یہ وہ آخری جیسچر ہے اس پیر کمال کا. میں اتنا کہا, کہاں میری اوقات, کہاں بندہ قدیر کا مقام, تو بیٹھ گئے. اور اس کے بعد بھی 1 گھنٹہ محفل میں بیٹھے رہے. تو صبح جب میں نے ان کو ملنے کے لیے گیا تو پاس بٹھا لیا, ایسے بازو کر کے ہاتھ پھیرا. یہ لفظ ہیں
लोगों मैंने 2 शख्स देखे हैं दुनिया में, और भी बेशुमार हैं, ये नहीं मैं कहता, 2 लफ्ज़ शख्स। एक मेरे उस्ताद मोहतरम वक़्त के कलंदर हुज़ूर क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, जिन्होंने अपनी विसाल का तारीख़ बता दी थी, तारीख़ विसाले बता दी थी, किताबों में गेस्टों में मौजूद है ये सब, मैं खुद उसका गवाह हूँ, शायद हूँ। एक हुज़ूर क़िबला पीर सैयद कशफी शाह साहब निज़ामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने गुजरात वालों को लिख दिया था, खत लिख दिए थे लोगों को, ये बात है ना, गवाह है। ये मुकर्रर की बात, कोई तसव्वुराना बात, तख़य्युलाना बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं शहादत की बात कर रहा हूँ। खत लिखे थे कि आ जाओ, पहले क्या करना, पहले जुमा पढ़ना और फिर मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ना, 2। और तीसरी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद कदीर निज़ामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुझे फरमाने लगे, जवान या किस्मत या नसीब। मुझे समझ नहीं आई कि डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया स्पेशल, अभी मैं मिलकर थोड़ी देर पहले गया हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बुला के दोबारा, ये हर एक का अपने अपने फैज़ के दर्जात हैं, मामलात, ये फैज़ के अपने अपने मामलात। असी कहने और रिस्क मिल गया तो फैज़ हो गया, ये कहते हैं ना, रिस्क मिल गया तो फैज़ हो गया, औलाद मिल गई तो फैज़ हो गया, रोजगार मिल गई तो फैज़ हो गया, बीमार नू सेहत मिल गई तो फैज़ हो गया। चलो मान लेने, ले मैन एक दलील, आर्गूमेंट, लॉजिक मान लेने, ये भी फैज़ है, लेकिन जब तक असली फैज़ ना समझोगे, समझ कैसे आएगी फैज़ क्या है? तुम तो पे रहोगे उन्होंने चक्करां विच, ये उन्होंने चक्करां जी पे रहोगे। दुआएं मंगवाई हैं, उम्मत ने मेरे नबी से दुआएं मंगवाई हैं। हज़रत अकरमा ने अपनी आंख का ढेला तली पर रखकर जंग में मेरे नबी के सामने कर दिया, कहा या रसूलल्लाह, आंख का ढेला निकल गया तो खिंच के ना तली ते रख दिता मेरे नबी के अगे। और दुनिया के चाहलो, पागलो, तनकीद करने वाले हो, मेरे नबी के एक सर्जन को डॉक्टर नबी कहते कि मेरा काम थोड़ा, किसी तबीब को जाओ। मेरे नबी ने इस तरह आंख का ढेला उठाया, उतली के अंदर रखा, अपना लुआबे दहन लगाया, अकरमा कहते ने वो 2 अखा मां के पेट चो लैके पैदा होया था, और बिनाई बराबर सी, और जिन्हों मेरे नबी ने फेर ला देता, सारी जिंदगी होने तो ज्यादा बिनाई नहीं। वो फैज है, इस आस्ताने का फैज एक ही फैज है। फिर हिसाबी बात नहीं कर रहा, किताबी बात नहीं कर रहा, किताबी बात नहीं कर रहा, हिसाबी बात कर रहा हूँ, ज़ाती बात कर रहा हूँ। फिर कशफी शाह और डॉक्टर सैयद मोहम्मद कदीर निज़ामी का फैज दरूद पाक है। बोलो क्या, सारे बोलो क्या है? दरूद पाक। एक बार जरा पढ़ लो, पढ़ लो जी, खुद ही पढ़ो। ये फैज है, ये फैज है। मैं डॉक्टर साहब को जदों सुने, मैं जदों किसी जलसे से जाना सी तकरीर करने, मैनू टिप डॉक्टर साहब वालों मिलती सी, 20 तकरीरें बता सकता हूँ, खुदा की कसम। ये सामने मैं मिज़ार पाक के हूँ, खुदा के सामने खड़ा हूँ, यौम विलादत पे बात गुफ्तगू कर रहा हूँ, कसम खुदा की खा के कहता हूँ। मुझे डॉक्टर साहब की 20 टिप्स याद हैं जिन पर मैंने तकरीरें की, बड़े बड़े जलसों में दाद वसूल की है। वो दाद मुझे नहीं मिलती थी, वो फैज़े कदीर निज़ामी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया कशफिया निज़ामिया। वो क्या है? बोलो फैज़ क्या है? सारे बोलो क्या है? दरूद पाक। भाई साहबो, पिछले साल पीर सैयद वहीद हुसैन शाह साहब ने मुझे बताया, मैंने उसका ऐलान किया। आज फिर इन्होंने मुझे फरमाया है कि आज के पूरा साल, आप पिछले दिन आज से लेकर आज के दिन तक, क्या कहा? पिछले आज के दिन से लेकर, यार फिर जुमला मेरा सुनो, पिछले आज के दिन तो लैके आज, और बोलो तो सही, पिछले आज के दिन तो लैके आज तक, इसका मतलब है उदों से बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
کشفیہ نظامیہ فیض کشفی جاری رہے گا، فیض کشفی جاری رہے گا، فیض کشفی جاری رہے گا۔ واہ، اس طرح کے نعرے مزہ آ جاتا ہے۔ فیض کشفی جاری رہے گا، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ فیض ہے درود پاک، اور جو اس مرتبہ گجرات والوں نے اور باقی لوگوں نے، اور میں گجرات والوں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ درود سرکار کی بارگاہ میں آپ کا پیش کیا جا رہا ہے، آج کے دن پیش کیا جا رہا ہے نا۔ جو آپ کے بزرگ تھے جنہوں نے کشفی شاہ کے قدموں کے صدقے فیض لیا تھا اور وہ آپ تک منتقل ہوا، اور آج آپ لوگوں نے 22 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ میرے نبی کی 22 کروڑ مرتبہ، کتنا 22 کروڑ مرتبہ درود کا تحفہ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اور آج میرے نبی اپنے مزار اقدس میں، اپنے مزار اقدس میں آج کھڑکی کھل گئی ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ آج اس مزار کی اور اس دربار کی آج ایک لائن ہو گئی ہے، اور درمیان میں کون ہے؟ اور درمیان سے اسی آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ نعرے سن کے جس نے قبلہ پیر صاحب کا یہ نعرہ بھی فیض ہے، اور یہ نعرہ بھی اتنا خوبصورت نعرہ اس میلاد کا، اس جگہ کا، اس مقام کا، اس سے خوبصورت نعرہ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ فرانس والوں کو بتا دو، فرانس کے وزیر اعظم صدر کو بتا دو، کیا بتا دو؟ ہم کشفی والے ہیں، میلاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہم کشفی والے ہیں، لبوں پہ سجائے ہوئے ہم کشفی والے ہیں، قدیر کی سنگت پائے ہوئے ہم کشفی والے ہیں۔ فیض کشفی جاری رہے گا، فیض کشفی جاری رہے گا۔ یہ ڈنمارک والے، فرانس والے یہ پوچھیں آ کر اس سرزمین کو جس سرزمین سے تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈا میلاد رسالت پر اونچا ہوا، بلند ہوا، ساری دنیا۔ میں انڈونیشیا کے یہ میلاد دیکھ رہا تھا، میں ترکی کا میلاد دیکھ رہا تھا، میں دنیا کے مختلف ملکوں کا میلاد دیکھ رہا تھا۔ خدا کی قسم ہر جھنڈے پہ مجھے تصویر کشفی نظر آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے بابا میرے کشفی، میرے بابا میرے کشفی، میرے مرشد حق قدیر، میرے مرشد حق قدیر۔ حضور پر سورہ نجم نازل ہوئی، سورہ نجم نازل۔ میں بتاؤں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، جتنا وقت دے رہے ہیں، خدا کی